کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں، پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، کبھی گا رہے کبھی ناچ رہے کبھی شراب پی رہے کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے، کیا مطلب رحم کر دے، ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں، جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے، کبھی رشوت سے کبھی جھوٹ سے کبھی دغابازی سے کبھی فریب سے کبھی کھوٹ سے کبھی ظلم سے کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چنی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ کھل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر، جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح، تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں، میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی، اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے، نہیں کتاب اللہ غلط نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دیوانو، سنو مستانو، سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی، وہ میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا، کوئی صورت کوئی مورت کوئی روپ کوئی ساغر کوئی جام کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا، کوئی منظر کوئی وادی کوئی مرغزار کوئی کوثر اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا، یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا بے نشاں ہو کر بے منزل ہو کر مر جائے گا، اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو، نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے، میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا، خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ، اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ، پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، دوسرا سوال ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے، سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، جسے ہم اپنی مکھی کو مسل کر کہتے ہیں نا کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں طاقت ہے یہاں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو،
अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, मौत के बाद कोई नहीं पूछेगा, कीड़े खाने के बाद खत्म हो जाओगे। मा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, क्या समझते हो मैंने जमीन आसमान सिर्फ खेल कूद के लिए पैदा किया है? अब फिर यहाँ अल्लाह ने हमें अटका दिया, बताओ क्यों पैदा किया है, बताओ क्यों आए हो, क्यों जमीन बनी, क्यों आसमान की छत तानी गई, क्यों तू गंदे पानी से इस रूप में आया, और क्यों चलते चलते तुझे मौत ने आके दबोचा और तुझे जेर जमीन पहुंचाया, क्यों है, क्यों है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अल्लाह खुद इसका जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम्हें पैदा किया है देखना चाहता हूँ, मेरे बंदे बन के चलते हो कि नहीं चलते हो, मेरे बंदे बन के चलो। खलक़ल मौत वल हयात, जिंदगी मौत को क्यों बनाया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं देखना चाहता हूँ इस्लामाबाद में मुझे कौन राजी करता है, नफ्स और शैतान को कौन राजी करता है, अच्छा अमल कौन करके आता है, बुरा अमल कौन करके आता है। इन्ना जअलना मा अल अर्द ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, मैंने जो इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया और बड़े खूबसूरत पहाड़ियाँ और ऊपर मरी की पहाड़ियाँ, सवात कालम की पहाड़ियाँ, वादियाँ, मैदान कोसार, ये मैंने इसलिए सब कुछ बनाया है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम में खूबसूरत और अच्छा अमल कौन करता है। ये ना समझना कि तुम्हारा रब सो गया है, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, ये ना समझना कि तुम्हारा रब कमजोर हो गया है, मा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शै, ये ना समझना कि आबादी की कसरत से तुम्हारा रब अब गिनती नहीं कर सकता और गाफिल हो गया है। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, ये ना समझना रात के अंधेरे, इस्लामाबाद की काली रात और उस काली रात में होने वाली मस्तियां वो तुम्हें अल्लाह से छुपा लेती हैं। ये ना समझना कि अंधेरा उससे किसी चीज को छुपा लेता है। सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौल वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैल वसारिबुन बिन्नहार, रात के अंधेरे में करो, दिन के उजाले में करो, पहाड़ की गार में करो, जमीन की तह में करो, चोटियों पर बैठकर करो, मैदानों में छुप कर करो, खलाओं में खोकर गुम होकर करो, जो भी करोगे तेरे रब की ताकतवर नजर तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, गाफिल नहीं है। रात के नाचने वालों को भी देख रहा है और रात के रोने वाले को भी देख रहा है, घुंघरू बांध के नाचने वाली भी उसके सामने है और मुसल्ले पे खड़े होकर बेकरारी से अल्लाह को याद करने वाली भी उसके सामने है। पोस्टर की जीनत बन के फोन बेचने के लिए आए हाय, कहते आज आजादी का दौर है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है कि औरत इतनी सस्ती हो गई कि टेलीफोन बेचने वालों के लिए भी नंगी होकर पोस्टर पर और मोटरसाइकिल बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर, डबल रोटी और फ्रिज बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर। ये आजादी नहीं है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है, ये अखलाक की आग है, ये बदअखलाकी का जंगल है, इंसानियत नहीं है। इंसानियत वो है जो मेरा महबूब लेकर आया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया। इसने औरत को इज्जत बख्शी, मकाम बख्शा, माँ के रूप में बनाया का उसके कदमों तले जन्नत है। बेटी के रूप में बेटी का रूप अल्लाह ताला ने दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दे दी उनकी शादी करके ब्याह दिया तो और मैं जन्नत में ऐसे हो जाएंगे। बहन का रूप दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको 2 बहनें दी वो उनकी खिदमत करता रहा, उनकी शादियां की, शादी के बाद उनको विरासत में उनका हिस्सा दिया। पूरे पाकिस्तान का रिवाज है, मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक छाती का दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है। तो जिसने 2 बहनों को पाला, शादी की, उनका पूरा हक अदा किया, हक अदा करने के बाद भी उनका ख्याल करता करता मर गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवियों के साथ। और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी झंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हों। क्या जुल्म सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने
जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए। जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए। जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनु अलजिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा समाउ फतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिबु इंतसरत, जब सितारे सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है। कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। गाफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कप कपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में। मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो दहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। दाबतासला नासर खान इस्लामी कैसेट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान, पेखौर खार के द नासर खान सरार साथ मिलावेगी और द दीन अलावा द दीनी तकारुर के सट मुमतासरा दी दुकान ना तरला सके देशी। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। वो अय्याश है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। अफसर राशि है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। हाँ, तुम देखते नहीं हो, यहाँ हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठा रह गया। इब्ने ज़ियाद ने फतह का झंडा लहराया और आले रसूल के लाशें तड़पा दिए गए। अल्लाह की कुदरत और सुन्नत में गौर तो करो। जरूरी नहीं जिनसे राजी हो उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होता है उनको कभी यूं भी कर देता है। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस नस्ल, खुरासान में एक आले रसूल में से शख्स का इंतकाल हुआ। फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई। मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, रात के लिए ठिकाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूं। उसने कहा कोई गवाह लाओ, तू आले रसूल में है। तो मैं तो परदेसी हूं, मेरा तो कोई गवाह नहीं। वो कहने लगा यहाँ हर दूसरा आदमी कहता मैं आले रसूल हूं। वो परेशान हुई। किसी ने कहा वो जो पारसी है ना, आतिश परस्त, बड़ा सखी है, उसके पास चली जा। उसको जाकर बताया मैं आले रसूल में से हूँ और मैं परदेसी हूँ, मुझे एक दो रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना कोई रोजगार न बना लूं। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है, बड़े आलीशान महल है, जिसके दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। और ये आकर कहता है या रसूल अल्लाह ये किसका घर है? तो आपने फरमाया एक मुसलमान का घर है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। तो आपने फरमाया अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो, अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो। तो ऐसे कांप गया। फिर आपने फरमाया मेरी बेटी आई तो तूने कहा गवाह पेश कर, तो तू भी अपने इस्लाम पर आज गवाह पेश कर। आले रसूल से तुझसे वो जरूरत के वक्त आई और तूने गवाह मांगे। ये खानदान है, ये खानदान कायनात का अफजल तरीन। उसकी आंख खुली, उसकी हाय हाय चीख पुकार। ओ भाई वो बच्चे, वो औरत कहाँ चली गई? कहा वो पारसी सरदार ले गया, जो सुबह सुबह धमाधम उसका दरवाजा जाकर खटखटाया। ओ भाई मुंह मांगा इनाम ले ले, वो खानदान मुझे वापस कर दे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा आका सौदा बिन देखा था तो हो जाता, देखने के बाद सौदा नहीं है। मैं उस घर, उस औरत और उन बच्चों को पनाह देते ही अल्लाह ने मेरा दिल खोला, मैं मुसलमान हो गया।
میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے، میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، ہائے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، یہ تو آل رسول تھے۔ عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا، اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے، سر کٹے ہوئے، تھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا یا رسول اللہ یا محمد، او ہمارے نانا، آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو، آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے اپنی، آج اس کی مہندی ہو رہی ہے، آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے۔ آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے۔ جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، وہ مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے۔ ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں، آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا۔ جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا، زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ آج اللہ کی پکڑ دیکھو، میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنت للمتقین، قل صراط آیا ام منکم الا واردها، ترازو آیا، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم ھذا۔ میرے بندوں، میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا، میرے سامنے رونے والے بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردادار بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں، حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا، شرابی بھی سامنے تھے، اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے، محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا، اور راتوں کو مسلح پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا۔ نہ سویا، نہ تھکا، نہ اونگا، نہ گھبرایا۔ آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے۔ لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے۔ کھلی کتاب سامنے آئی، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بڑھاپا، فقر، غنا، عرش، فرش، تخت، تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی۔ آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں،
وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں. کون ہے کون ہے کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے. عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا. عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا. جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی. جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں. اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے. اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے. ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے. یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے. یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے. اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا. صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے. صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے. میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے. میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں. تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں. اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے. اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن. سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں. آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے. میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے حیات یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اب ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے. چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں. موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے. میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا. اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ. پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہیں، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بچھائے بیٹھے. مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں. وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی. ماں بھی خوش باپ بھی خوش. یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ. اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا. اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا. ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو. جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی.
ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے، ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی. یہ زبان میرے نبی نے زبان کو دیکھو ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا. وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا. چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی. میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، ایک سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے سائے میں آ جاؤ. ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو، یہ ان سے امیدیں ہٹا دو. یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو، یہ دل اللہ کو دے دو. پھر برچیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار لامہیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائن ابا ہو تے کافر کہیں ہزاراں ہو. ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو، دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، توڑے سائے تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی اور پھس پیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا. وہ دن نبی پھس پیا. میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا،
اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا۔ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگ دلی سے یہ بات کر۔ تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ، گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے۔ نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ ادھر مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے جیسے کو منتیں کر۔ یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو۔ ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا۔ جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو، پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت و صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے، اور میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر۔ کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا۔ جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا۔ تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے، ہائے ہائے تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں، تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، پیٹ پہ 2 پتھر باندھنا بھول گیا۔ آئے اور میدان معاشر کی طرف چلو، آگے کی طرف دیکھو۔ کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگاڑتی بھڑکتی دہکتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے، رسول زمین پر گر جائیں گے، نیکوکار زمین پر گر جائیں گے، ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے، اور ہر آدمی کی پکار ہوگی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ کوئی سوال نہیں کسی کا، نہ اماں کا، نہ ابا کا، نہ بیوی کا، نفس میری جان میری جان۔ ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو، وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادھر شیش کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادریس کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، نوح ابراہیم کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ہود و صالح کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، بس مجھے بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اسحاق یعقوب اسماعیل و یوسف کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی۔ موسیٰ یوشع ہارون کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی۔ دانیال الیاس ایوب داود سلیمان یحییٰ زکریا یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی 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 نفسی۔ تم بولو مجھے بتاؤ تو صحیح، اس عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ کے 5 بڑے پیغمبر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں دوستی کا واسطہ ہے مینوں بچا، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہی میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ اس خوف دہشت وحشت میں میرا کیا حال ہوگا؟ پر ایک طرف دیکھو، ایک ہستی ہے جس کا نغمہ اور ہے،
جس کی صدا اور ہے، جس کی پکار اور ہے، جس کی دہائی اور ہے، جس کی ہائے ہائے اور ہے، اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے امتی 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 امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں ستایا ہوا تمہارا رسول، یہ تمہارے خنجر سے زخمی ہوا یہ تمہارا رسول ہے۔ تم جس کی سنت کو آسانی سے ذبح کر دیتے ہو، کہ تو کیا ہوا کیا ہوا، یہ نہیں تو کیا ہوا۔ یہ یہی ہے تمہارے ہاتھوں زخم آیا ہوا، تمہارے دوری دھار کے خنجر سے زخمی ہوا، یہی ہے جو جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ میں اس عرش والے اللہ اور اس مدینے والے رسول کے قصے سنا کر میں تمہارے سامنے اپیل کرتا ہوں، توبہ کر جاؤ، انقلاب لے آؤ۔ کون سا انقلاب؟ جلوسوں والا نہیں، ٹائر چلانے والا نہیں، سائن بورڈ توڑنے والا، یہ نادانی ہے، جہالت ہے، کبھی ادھر جلوس کبھی ادھر جلوس۔ ہاں جلوس نکالو، اپنے نفس کے خلاف جلسہ کرو، شیطان کے خلاف انقلاب لاؤ، اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو، مورتوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو۔ یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے، یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا دیانتدار عملہ بھی، حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ یہ فلسفہ ہوائی نہیں ہے۔ میں بھائیو اللہ کی کتاب کے ساتھ 35 سال گزر، دیکھو اسے میرا دعویٰ نہ سمجھنا، میں دعویٰ کر کے تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو تمہاری واہ واہ سے میں کوئی اونچا ہو جاؤں گا؟ ایسی آدمی اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہے میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں، اور میری بات پہ اعتماد کر لو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ باہر والوں کو دیکھنا چھوڑو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا باپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے، پھر دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرح بچائے جاؤ گے، سارے نمرود اکٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرح بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے افریت اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو، محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہا تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں، اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے، تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں، کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں۔ رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو تبلیغ ایک درد ہے، درد، اس درد میری نسل جائے۔ میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دوری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو، کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو، تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مصلے کی طرف، اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں،
سود سے توبہ کریں، سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے، اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے، آنے کو ہے، یاد رکھنا آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں، سپیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی، ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں بھی دکھا، ساری زندگی خزاں ہی دکھی، تھپیڑے جھیل اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے، تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں، اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے، جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، پھرے گا کون یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا، اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ آئے گا اللہ۔ آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو، یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ آنگن میرے اللہ کا ہے، صفائی ہونے کو ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ میں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں، میں تو قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں، اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے، فلک کے تیور بدلنے کو ہیں۔ آ جاؤ آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو سونامی کا پانی سب کچھ بہا گیا، مسجد کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ انڈونیشیا کے آچے میں کیا ہوا؟ انسان بھی بہ گئے، جانور بھی بہ گئے، گھروں دے 10 منزلہ بلڈنگیں بہن گئی، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے جس کو لوگ مسجد کہتے ہیں۔ مسجدیں بھر دو، انقلاب آ جائے گا۔ تو دیکھو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بزرگو، سارے مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہو، مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہو، میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہو، میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ آج توبہ کر لو، آج توبہ کرو گے آسمان پہ چراغ ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، سارا اسلام آباد تاریکی میں، اور تم چند ہزار اور ماشاءاللہ 99% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو گے تو سارے راہوں میں فرشتے تمہارے بازو چومتے جائیں گے، جن منہ ہونٹوں سے توبہ کرو گے وہ ہونٹ چومتے جائیں گے، تمہارے قدم چومتے جائیں گے، تمہارے پیروں تلے پر بچھاتے جائیں گے، جدھر جدھر کو تمہاری گاڑیاں موٹر سائیکل مڑیں گے ادھر ادھر رحمت کی برسات اور رحمت کی گھٹائیں چھاتی چلی جائیں گی۔ چلا 4 مہینے، اب تو چھٹیاں ہو چکی ہیں، ساری چھٹیاں یہ نوجوان لڑکے جگہ تو نکل جاؤ 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، اور چھٹیوں کا سیزن کمائی کا ہے، چلا لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، اور باقی بھائی سارا مجمع توبہ کر کے اٹھے، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ سارے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ ہاں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اندر میں اتر جائے، اندر سے بولنے لگو۔ اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے، اگر سچی کر لی ہے تو مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم تمہیں مبارک ہو، تمہارے سب معاف ہو۔ جس نے سچی توبہ کیا وہ ایسے بیٹھا ہے جسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہو، مبارک ہو اس کو۔ 2 باتیں ان سے میں رہ گئیں، فرض چھوڑے تھے، گناہ معاف ہو گیا، قضا دینی ہوگی، حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، ادائیگی باقی رہ گئی، زمین دبا لی، گناہ معاف، واپس کر دو، نماز چھوڑی تھی، گناہ معاف ہو گیا، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھتے رہو، پوری ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو بھی ٹھیک۔ اللہ کون سا پورے ہند سے کے ساتھ مانگے گا؟ وہ تو یہ دیکھا کرتا تو رہا، بس اتنا ہی کافی ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ فَالْيَوْمِ فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے، فَالْيَوْمِ، اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا، ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی، اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری، اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور
नीचे जमीन पर होंगे, तुम मुस्कुरा रहे होगे, वो रो रहे होंगे। तुम्हारा सर ऊंचा होगा, उनका सर नीचे होगा। तुम्हारे सर पे ताज होगा, उन पे सर के आग की टोपी होगी। तुम्हारे गले में हार होगा, उनके गले में तोक होगा। तुम्हारे हाथों में कंगन होंगे, उनके हाथों में बेड़ियां होंगी, उनके हाथों में हथकड़ियां होंगी। तुम्हारे पाँव में हसीन जूते होंगे, उनके पाँव में बेड़ियां होंगी। तुमने सब्ज रेशमी लिबास पहना होगा और उन्होंने आग के कुर्ते पहने होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तरानिन व तग़शा वजूहहुम अन्नार। तुम्हारे चेहरे 14वीं रात की तरह चमक रहे होंगे। तारिफ़ु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, और उनके चेहरे काले स्याह तारीक। कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ित्अम मिनल लैल मुज़लिमा। तुम एक दूसरे को सलाम कर रहे होगे, सलामन सलामा, सलामन सलामा, और वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होंगे। हाँ, यकफुरु बादुहुम बिबादिन व यलअनु बादुहुम बादा। तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाए जा रहे होंगे रेशम के। ओहो, हाँ, बताइनुहा मिन इस्तबरक, बताइनुहा मिन इस्तबरक। तुम्हारे लिए रेशमी बिस्तर बिछाए जा रहे हैं, और उनके लिए लहुम मिन जहन्नम मिहाद, आग के अंगारों के बिस्तर बनाए जा रहे हैं। तुम्हारे लिए सब चादरें ऊपर बिछाई जा रही, और उनके लिए उनके में फौक़िहिम गवाश मुत्तक़ीन अला रफ़रफ़िन ख़ुदरिन अबक़रिय्यिन हिसान। सब चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए आग की चादरें बिछाई जा रही। उनके लिए खाना है, लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरीअ, कांटेदार। उनके लिए पानी है, उनके लिए पानी है। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, खौलता पानी, खौलता पानी। युस्का मिन माइन सदीद, कईयों को पीप, सारे जहन्नुम के जख्मियों का गंध, पीप भी, गोश्त भी, लोथड़े भी, जला हुआ खून भी इकट्ठा किया जाएगा। एक हौज में इकट्ठा हो रहा है, उसमें पीप, उसमें खून, उसमें गंद, उसमें पेशाब, उसमें पखाना, फिर उसको खौलाया जा रहा है। जो ऐसा खोल जाएगा कि एक लोटा 7 समंदर में डालो तो समंदर उबलने लग जाए, वो लोटे निकाल कर शराब पीने वालों को पिलाया जाएगा। युस्का मिन माइन सदीद, पी। इस्लामाबाद में तूने बड़ी शराब पी थी, आज ये पी। कहेगा पिया नहीं जाता, यतजर्रअहु, पीना पड़ेगा। वला यकादु युसीग़, अंदर जा नहीं सकता, बाहर कुली नहीं कर सकता, ऊपर से फरिश्ते की मार है। वयातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, मौत चारों तरफ से घेरेगी पर मौत आ न सकेगी। कहेगा ऐनल मौत या लैतहा कानतुल क़ादिया, अरे मौत तू कहाँ मर गई, आजा मुझे मौत दे दे। मेरा अल्लाह कहेगा ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदा बल उदउ यौम सुबूरन कसीरा, एक मौत नहीं करोड़ों मौतें पुकारो। मौत मर गई, दोज़ख वाले दोज़ख में, जन्नत वाले जन्नत में। अल्लाह ताला दोज़ख वालों से पूछेगा कम लबिस्थुम फिल अर्द अदद सनीन, बोलो दुनिया में कितनी जिंदगी गुजार के आए थे। कहेंगे यौमन, एक दिन। दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, बाद यौम, आधा दिन, एक दिन, आधा दिन, इख्तिलाफ हो गया। मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा बि'समत तजरतुम फी यौमिन औ बअद यौमिन, अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया। वो दिन, आधे दिन के बदले में बस गज़ब, मेरा गुस्सा खरीदा, सौखती, मेरे गज़ब को, मेरे गुस्से को खरीदा। बनारा जहन्नम, और आग को खरीदा। जाओ, आज के बाद जहन्नम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता। मौत होती तो ये मर जाते। अब इनकी चीखो पुकार है। और मेरे भाइयों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मैंने दोज़ख को ख्वाब में देखा। अब तक मेरे ऊपर उसका असर है। जब मुझे ख्वाब याद आता है मैं कपकाने लग जाऊं। टॉयलेट में बैठे बैठे मुझे पेशाब भूल जाता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं कोई नंबर 2 बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे पेशाब भूल जाए जब मुझे मंजर याद आता है। इतने बड़े इंसान, इतने बड़े, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितने बड़े इंसान, और उनको शिकंजों में कसा जा रहा है, बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे हैं। उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का, ये मस्जिद नहीं, मस्जिद इससे भी बड़े उनके पेट हैं। गुंबद से बड़े उनके सर हैं, और काले स्याह उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं। अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, और उसके अंदर फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकली, जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती। उनकी टांगे फैल के बाहर निकल रही हैं, और उनकी चीखो पुकार है। ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं, बड़े बड़े उनके बाल हैं, बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं, और ऐसे धड़म कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे एज बने हुए हैं। वो किसी एक को पकड़ते हैं टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है। वो नीचे ऐसे खौफज़दा नजरों से आग को देख, ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आग को देख रहे हैं, और वो जा रहे हैं धड़म, और आगे उसके शोले लपक रहे हैं।
بندر بنے ہوئے انسان ہیں، عجیب و غریب ان کی خوفناک آوازیں ہیں اور ان کی چیخ و پکار اور چنگاڑ ہے. ادھر سے جہنم کی آگ کی اتنی خوفناک آواز ہے کہ کان کے پردے پھٹتے ہیں. اور یہ تو صرف خواب ہے، ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم ہو رہا ہے. او میں اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی مان لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. حکمرانوں کو گالیاں مت دو، فوج پولیس کو گالیاں نہ دو. گالیاں دینی ہے تو اپنے آپ کو دو، اپنے آپ کو دو. میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں.